صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. رمضان المبارک بحمد اللہ تعالی مکمل ہو گیا. ملت اسلام آج اللہ ذو الجلال والاکرام کے کتاب و سنت کا دائی تشکر کے طور پہ عید الفطر ادا کر رہی ہے. اللہ ذو الجلال والاکرام ہماری مہینے بھر کی محنتیں مشقتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم پہ راضی ہو جائے اور ہمیں جنتی بندوں میں شامل کر لے. ایک بہت بڑا عمل اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا کے حصول کے لیے مسلسل 29 دن کھانے پینے سونے جاگنے کے سارے شیڈول خالصتاً اللہ ذو الجلال والاکرام کے احکامات کے تابع، گویا ہماری زندگی کے سارے معمولات ہی تبدیل ہو گئے. میرے عزیز بھائیوں، کامل اطاعت، غیر مشروط بندگی اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا، یہ مقصود ہے ان عبادات کا، ان ریاستوں کا. اگر مزاج کی اصلاح نہ ہوئی، اللہ کی رضا سب سے بڑی ترجیح نہ بنی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی محبت اور آپ علیہ السلام کی عظمت و ناموس کا تحفظ، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ نہ بنا تو یاد رکھیے پھر یہ سحریاں افطاریاں، پھر یہ قیام و سیام شاید کوئی بہت زیادہ فائدہ مند نہیں ہوں گے. اللہ کے بندے، اللہ کی زمین پہ سانس لینا ان پہ مشکل کر دیا گیا. جانتی ہے دنیا رمضان کے آخری عشرے میں پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، خاص طور پہ گزشتہ چند دنوں میں ارض مقدس فلسطین پر جو جارحیت اور بربریت کا بازار گرم کیا گیا، مسجد اقصی. اور یاد رکھو چیچا وطنی کے میرے بھائیوں، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ حکومتوں کا، تنظیموں تحریکوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے. وہ مسجد جس میں جملہ انبیاء علیہ السلام کی امامت پر ہمارے نبی، کائنات کے آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کھڑا کر کے سارے انبیاء کو ان کے پیچھے نماز پڑھا کر قیامت کی دیواروں تک دنیا کے لیے یہ قانون پیش کیا. مسجد اقصی کے حقیقی وارث وہی ہیں جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں. کوئی ہیکل سلیمانی نہیں بنے گا، کوئی ایلیا اور یروشلم نہیں رہے گا، وہ ارض مقدس ہے. اللہ نے اہل ایمان کے لیے اسے بابرکت قرار دیا ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اس نے بے شمار اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں. پہلے دن سے لے کر اس کے وارث خالص اللہ کی توحید کے ماننے والے، اس کے وقت کے کسی بھی نبی کو صحیح طور پہ اپنا امام و مقتدی سمجھنے والے، اور آخری نبوت کے آنے کے بعد اس مقدس مسجد کے تنہا وارث صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے. لیکن بدقسمتی ہے 1.5 ارب سے زیادہ آبادی امت مسلمہ کی 57 آزاد ریاستیں، ایک بہت بڑی افواج رکھنے والی یہ ملت اور ایٹمی صلاحیت کے حامل اس وقت عزیز کے حکمران سارے بے حسی کی چادر لے کے لیٹ گئے. یاد رکھو یہ مظلوموں کی آہیں
ان فلسطینیوں کا گرتا ہوا لہو، اور وہ ماں جب آپ رات کی قدرے رات گزرنے کے بعد آپ اعلان سن رہے تھے، آپ کی رویت حلال اعلان کر رہی تھی عید الفطر کے چاند کے طلوع کا، تب وہ ماں جو اپنے 6 بیٹوں کے اکلوتے بھائی کے چہرے پر رکھ کے چہرہ رکھ کے اللہ ذوالجلال والاکرام کی کبریائی کو سدائیں دے رہی تھی۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ شاندار عیدیں، یہ اچھے لباس، یہ بہترین پکوان، واللہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر امت اسی بے حسی کی عالم میں رہی، اگر ہماری حکومتیں یوں سوئی رہی، اگر ہم طاقت ہونے کے باوجود کچھ کرنے کے لیے سوچ و بچار پہ تیار نہ ہوئے، تو کہیں آئیں اور سسکیاں اللہ کا عرصہ بنا دے، اور کہیں بہت سارے گناہگاروں کے ساتھ بے گناہ بھی اللہ کے عذاب کا اسباب نہ ہو جائے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، یہ بدمعاش اب احتجاج ہوں گے۔ حکومت پاکستان نے احتجاج ریکارڈ کرا دیا، چیچا وطنی کی جامع مسجد میں خطبہ عید اسرائیل کی مذمت میں دے دیا گیا، کوئی پریس کانفرنس ہو جائیں گی، ہم جیسے سپورٹس مین اٹھیں گے، کوئی 2-4 تقریریں کر دیں گے۔ یاد رکھو اس مسئلے کا مستقل حل بالکل وہی حل جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے آسمان سے اتارا۔ یہ وعدے کرتے ہیں، تم احتجاج کرتے ہو، یہ تسلیم کر لیتے ہیں، اقوام متحدہ متحرک ہوتی ہے، یہ وقتی طور پہ بن جاتے ہیں، OIC تمہارے حکمرانوں کے نمائندے ان سے جا کے درخواستیں کرتے ہیں، یہ وقتی طور پہ تسلیم کر لیتے ہیں، پھر لوٹتے ہیں، پھر مارتے ہیں، پھر تمہارے لہو سے اپنے ہاتھ رنگین کرتے ہیں، مظلوموں کی گردنیں اترتی ہیں۔ اریٹریا ہو، اراکان ہو، عراق ہو، افغانستان ہو، کشمیر ہو، شیشان و چیچن ہو، برما اور انگور ہو، کتنے خطے ہیں اس دنیا میں، ہمیشہ الزام اسلام اور مسلمانوں پہ دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کٹتا بھی ہے تیرا مسلمان ہے۔ اللہ نے قانون دیا ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اگر یہ اپنے وعدے پورے نہیں کرتے، امن کے معاہدات پہ یہ عمل نہیں کرتے، جو تمہارے ساتھ قراردادیں یا UN سائن کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق یہ عمل پیرا نہیں ہوتے، پھر یاد رکھو کاروبار بڑے عزیز ہوں گے، جانیں بڑی پیاری ہوں گی، بچوں سے بڑے پیار ہوں گے، لیکن آسمان کا رب کہتا ہے تم جنہوں نے روزے رکھے میری رضا کے لیے، سحریاں افطاریاں کی میری رضا کے لیے، میں تمہارا معبود برحق تنہا خالق کے حکم دیتا ہوں، پھر تلوار اٹھاؤ، ان کی گردنیں اتارو، کہ گردنیں جب تک تنوں سے جدا نہیں ہوں گی تب تک دنیا میں امن قائم نہیں ہوگا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، یہ لاکھوں کے احتجاجی جلوس یہ انہیں نہیں کچھ کر سکتے، ہاں چند سر تکف اٹھے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صرف 12,000 شمشیر بکف موت سے بے پرواہ ہو کے جنت کی تلاش میں اللہ کے دین کی عظمت کے لیے، دنیا میں امن کے قیام کے لیے، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و ناموس کے دفاع کے لیے اپنی جانیں نذرانے جانوں کے لے کر میدان میں اترے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو کبھی خائب و خاسر اور ناکام نہیں کریں گے۔ آئے دن یہ تماشے لگتے ہیں، 2 سال ہونے کو ہیں مقبوضہ جموں و کشمیر، یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ 80 لاکھ سے زیادہ مسلم آبادی مسلسل کرفیوں میں ہے۔ ہم نے 2-4-3 ہفتے پریس کانفرنسیں کی، آپ کے پرائم منسٹر گئے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے بڑا دھماکار خطاب بھی فرمایا، اس کے بعد سارے فتو پی کے سو گئے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، ظلم کرنے والے تو ظالم ہیں، لیکن جو مظلوم کے حق میں نہیں بولتا وہ بھی ذرا اپنا شمار کرے وہ کن کی صفوں میں کھڑا ہے، وہ مظلوم کے ساتھ ہے یا انڈائریکٹلی ظالم کے ساتھ۔ انسانیت آج وباؤں کی زد پہ ہے، ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ، بے شمار مسئلے
بخار جان نہیں چھوڑتا، فلاں کورونا سے مر گیا، فلاں بھی بیمار ہے، اور کیا عجب صورتحال ہے کہ ہر عزت دار بے عزت چہرہ چھپا کے پھرتا ہے، بھائی بھائی کے گلے لگنے سے قاصر ہے، ماں بیٹے کا منہ چومنے سے قاصر ہے۔ دنیا میں اس وقت معیار اور رجحان یہی ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں لاشیں روزانہ اٹھتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ رب جس کے بندوں کا یوں کتاب و سنت کا دائی جس کے مقدس مقامات کو یوں پامال کرنے کی ناپاک جسارتیں ہوتی ہیں، کبھی حرمین شریفین اس کے انہدام کی باتیں ہیں، کبھی اس کی طرف مزائل اور راکٹ فائر کیے جاتے ہیں، کبھی ارض قدس فلسطین نہتے فلسطینیوں کے لہو سے سرخ ہوتی ہے، کہیں کشمیری آہیں اور سسکیاں بھر کے اللہ ذو جلال والاکرام کو پکارتے ہیں، عرش والے اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار بھیج جو ہمیں اس ذلت اور رسوائی کی زندگی سے نجات دلائے۔ پاکستانیوں، میرے بھائیوں، اللہ کی قسم یہ عذاب جو مختلف وباؤں کی صورت میں ہم پہ مسلط ہیں، کوئی نہیں ہے انہیں ٹالنے والا، کوئی ویکسین، کوئی آپ کی میڈیسن، ہاں یہ تدبیریں ہیں، اختیار کریں۔ یاد رکھیں بیماریوں وہ خالق وہ ہے بیماریوں کا، شفائیں وہاں سے آتی ہیں، رحمتوں کے دروازے وہاں سے کھلتے ہیں، لیکن تب کھلتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرے۔ میں دستہ درخواست کروں گا، آج یکم شوال کو عید کے اجتماعات میں آ گئے، عید مبارک کہہ دیا، مل لیا اور شیرینیاں تقسیم کر دی اور سمجھ لیا کہ بس حق بندگی چکا دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے دین کے لیے ہونا چاہیے، اور یاد رکھو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت ہوتی ہے، جا بجا ہوتی ہے، کچھ بے وقوف اٹھے پیٹرول پمپوں کو آگ لگا دی، کچھ بالکل بے حسی کی چادر اوڑھ کے سوئے رہے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے احد کے میدان میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اپنی جان قربان کی ہے، جنگ ختم ہو گئی، میدان اللہ نے مسلمانوں کو عطا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ساتھیوں کو، جاؤ شہداء اور زخمیوں کو اٹھا کے لاؤ، اور بطور خاص فرمایا میرا ساتھ ملے تو اسے میرا سلام کہنا۔ گئے ہیں جانے والے گئے ہیں، ساتھ جان طلب ہے، اپنے ہی خون کے تالاب میں ڈوبا ہوا، بہت کی مٹی میں لکڑا ہوا، یہ اللہ کا بندہ جان جانے آفرین کے سپرد کرنے کے قریب ہے۔ جا کے لوگوں نے سلام کہا، حال احوال پوچھا اور بتایا، ساتھ اللہ کے نبی آپ کو سلام کہتے ہیں۔ فرمایا میری قوم کے لوگوں، اللہ کے نبی کو میرا سلام عرض کرنا اور بتا دینا ساتھ دنیا سے چلا گیا، آپ پہ راضی گیا، لیکن ساتھ ہی میری قوم کو ایک پیغام دینا، انصاریوں تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے عہد و پیمان باندھے تھے، تمہاری جوانیاں سلامت ہوں، بچے تمہارے موجود ہوں، تمہارے بازوؤں میں تلوار اٹھانے کی سخت باقی ہو، اور اللہ کے نبی کی حرمت پہ داغ لگ جائے، قیامت کے دن اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، یہ بہت بات کا مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کی توحید کی علمبرداری، کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چوکیداری، کیا آپ کی حرمت و ناموس کا دفاع یہ ہمارا مسئلہ ہے؟ ہم نے کبھی سوچا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر سوچتے ہو، ان مسائل پہ پڑھتے ہو، اللہ سے عمل کی توفیق مانگتے ہو تو میں مبارکباد دیتا ہوں، لیکن اگر اللہ کی توحید کی عظمت کے لیے نہیں سوچتے، حرمت رسول کے دفاع کے لیے نہیں سوچتے، تو یاد رکھو اللہ کی قسم پھر زندگی کا، اس جوانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم اللہ کے ہم کیا عذر پیش کریں گے؟ 1.5 ارب سے زیادہ مسلم آبادی اور کائنات کی سب سے محبوب ہستی کی توحید، 1.5 ارب سے زیادہ مسلم آبادی، 57 آزاد اسلامی مملکتیں، ایٹمی قوت رکھنے والے، لمبی چوڑی فوجیں رکھنے والے، اور امت مسلمہ کا لہو پانی سے زیادہ سستا، اور بیت المقدس کو سلیمانی ہیکل بنانے کے منصوبے اور
रब्बी गंडे हमें अल्लाह अज़्ज़ जलाल वल इकराम से तौबा करनी है, तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा, और उस मालिक से रस्ते और हल मांगना है। अर्श वाले ये तौफीक अता फरमा, हम तेरी जमीन पे तेरे दीन के तहफ्फुज़ के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। या रब्बना लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रहमतक नरजू फला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐनिन व अस्लिह लना शअनना कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंता अल्लाहुस समदुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़ैता वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल-ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना वआतिना मा वअदतना अला रुसुलिक व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। रब्बना ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन व दम्मिर अअदाअद-दीन वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ मन अरद अन दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन वअज़िल अल-कुफ़्र वल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अज़िल अल-कुफ़्र वल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम व फ़र्रिक़ जमअहुम व ख़र्रिब बुनियानहुम व शद्दिद शमलहुम व मज़्ज़िक़ जमअहुम। अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़हुम कुल्ल मुमज़्ज़क़। अल्लाहुम्मा क़त्तिल शुब्बानहुम व यत्तिम अत्फ़ालहुम व रब्बिल निसाअहुम वअंज़िल बिहिम बअसकल्लज़ी ला तर्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाहुम्मा अहलिकिज़ ज़ालिमीन बिज़्ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अहलिकिज़ ज़ालिमीन बिज़्ज़ालिमीन व अलैका बिल कुफ़्फ़ारि अजमईन। अल्लाहुम्मा अहलिकिन नसारा बिल यहूद वश्शियूईन बिल हनूद व अलैका बिल कुफ़्फ़ारि अजमईन। अल्लाहुम्मा अरिना फ़ीहिम यौमन अस्वदा। अल्लाहुम्मा अरिना फ़ीहिम यौमन अस्वदा। अल्लाहुम्मा अहलिकहुम कमा अहलकता आदम व समूदा। अल्लाहुम्मा अहलिकिल यहूद कमा अहलकता आदम व समूदा। अल्लाहुम्मा अहलिक इसराईल कमा अहलकता आदम व समूदा। अल्लाहुम्मा अग़रिक़ सुफ़ुनल अमरीकीन व मवालीहिम फ़िल यम कमा अग़रक़ता फ़िरऔन व क़ौमहु। अल्लाह यहूद का बेड़ा गर्क फरमा। अल्लाह हम तेरे बंदे तेरी अज़मत को तस्लीम करते हैं।
اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا مالک ہے اللہ، ہم تیرے غلام ہیں۔ عرش والے تو ہمارا خالق اور معبود ہے، ہم تیرے گناہگار بندے، اللہ ہمارے کمزوروں کو طاقت عطا فرما، اللہ ہمارے ناتوانوں کو قوی کر دے، اللہ امت مسلمہ گری ہوئی ہے، اللہ انہیں غیرت کے ساتھ کھڑا فرما دے، اللہ بے شمار کمزوریوں کے باوجود تو جانتا ہے ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں بناتے اللہ، اللہ ہم توحید والے ہیں، تیری عزت کی قسم ہم کسی کو تیرے ساتھ شریک نہیں بناتے، اللہ ہمیں ایمان پہ قائم فرما، اللہ ہمیں استقامت عطا فرما، اپنے دین کی عظمت کے لیے اللہ ہمارا انتخاب کر لے، اللہ بے شمار گناہوں کے باوجود تیرے سامنے دامن پھیلا کے کھڑے ہیں، عرش والے ہماری حاجات قبول فرما، عرش والے ہماری ساری کمزوریاں دور فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ہمارے کمزوروں کو طاقت سے سرفراز فرما، اللہ بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما، اللہ جنہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے اللہ ان کی اولادوں کو ان کے لیے ٹھنڈک بنا، اللہ ہمارے بچوں کو صالحین میں شامل فرما، اللہ ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، عرش والے ہمارا کارساز بن جا، اللہ ہم تیرے ہی آسرے پہ زندہ ہیں، اللہ تیرے ہی نام پہ زندہ ہیں، عرش والے ہمیں تنہا نہ چھوڑ، اللہ تو ہمارا کارساز بن جا، اللہ یہ سحریاں افطاریاں روزے نمازیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا وصالح الاعمال جميعا، اللہم تقبل منا دعاءنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم تقبل منا دعاءنا وتب علینا وإنك أنت الغفور الرحيم، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب النار، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب النار، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.